سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے، ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرنے والے کیا بھارت کے عزائم نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم کویسچن ہے آپ کا کہ ڈوزیئرز ہم نے اس سے پہلے بھی انہیں فراہم کیے تھے اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ اس خطے کے حوالے سے اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے بھارت کی دہشت گردی اور تخریب کاری کی ایک تاریخ ہے کہ ابھی جوہر ٹاؤن کا واقعہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دنوں کے اندر ہمارے سیکورٹی اداروں نے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے اور خاص طور پہ پنجاب پولیس نے اس پہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، مائنڈ سیٹ تک پہنچے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی بتایا تھا کہ یہ ڈانڈے کہاں تک جا کے ملتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں۔ دیکھیں میں تو بڑا یکسو ہوں کہ آپ دشمن سے کس خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ 23 جون کا دن وہ دن تھا جب ایف اے ٹی ایف میں فیصلہ ہونا تھا اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان وہاں سے کلیئر ہوگا اور آپ ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے۔ اور جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید صاحب ان کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں، ان کے لیے مطلوب تھے، وہ انڈیا کے تھر تھر کامتے تھے۔ تو یہ میسج دراصل پاکستان کے لیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، آج کی پریس کانفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تمام چینلز پہ، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جو صورتحال ابھی ایاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر پہ ایک نئی صورتحال طاری ہونے جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اداروں کو زیادہ الرٹ رہنا چاہیے۔ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہے، ایک ہماری پالیسی میں شفٹ آیا ہے۔ ہم نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہم نے کسی کی جنگ نہیں لڑنی اور پاکستان کو انڈر پریشر لانا مقصود ہے۔ انڈر پریشر لانے کے لیے وہ وہاں سے نہیں کچھ کریں گے، یہاں سے کریں گے۔ اور جب ہم یہ بات دہشت گردی، دیکھیں ایک طویل جنگ پاکستان کے اداروں نے لڑی ہے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ جنگ ان کی تھی جو امریکہ سے مار کھا کے گئے ہیں، جو شکست کھا کے گئے ہیں، وہ ہم پہ یہ ڈال کے چلے گئے۔ اور پھر پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی فوج نے، پولیس نے، دیگر جو ذمہ دار ادارے تھے، انہوں نے ایک لمبی جنگ لڑ کے دہشت گردی کی جڑیں کاٹی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس صورتحال کے اندر زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے آج یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ یہ تو ایک ہفتے سے پتہ تھا کہ جب جس جگہ کو انہوں نے نشانہ بنایا وہاں پر کون شخص موجود، وہاں پر تو وہ موجود ہی نہیں تھا، لیکن وہ شخص کیوں ٹارگٹ ہوا؟ بات یہ کہ اس وقت ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم عالمی اداروں کو شواہد فراہم کریں گے، بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ عالمی ادارے وہ حرکت میں کیوں نہیں آتے؟ ہم اس دہشت گردی کی واقعات کی بات کر رہے ہیں، تخریب کاری کے واقعات، کیا دنیا اندھی ہے کہ یہ کشمیر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہاں پر انسانی حقوق پہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہاں پر عالمی ضمیر حرکت میں نہیں آتا۔ تو بات یہ کہ وہ کوئی ایک دن ایسا جاتا ہے جس دن وہاں پر کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی، گھر گھر تلاشی کے دوران خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات نہیں ہوتے، ان کے گھر بار نہیں جلائے جاتے۔ تو کہاں ہیں دنیا کے وہ عالمی حقوق کے لمبردار، وہ ان کے ادارے؟ تو بات یہ کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر ہمارے ادارے الرٹ ہیں۔ اور میں اس دن دیکھ رہا تھا جب یہ قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں چاروں چیف منسٹرز کو بلایا گیا تھا۔ لا اینڈ آرڈر جو ہے بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور میں نے اس دن لکھا بھی تھا کہ بات یہ کہ ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں اور بات یہ کہ ہم اس سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ایاز صاحب نے بات کی کہ ہم اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بھائی پاکستان تو بہت پہلے سے یہ کہتا ہے، ایک بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک کے ہونے کے ناطے آپ کا ہر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک قدم اٹھائیں ہم 10 قدم اٹھائیں گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں اور مسائل کا حل کہاں سے شروع ہوگا؟ دیکھیں بنیادی تنازع کیا ہے؟ تنازع تو کشمیر کا ہے اور کشمیر کی ریزولیشن جو ہیں بھائی صرف وہاں پر، اور گیا بھی وہاں پر ہندوستان تھا، کہ آپ کے دور معیار، آپ کے عالمی اداروں کے، آپ کی عالمی قوتوں کے، کہ سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں انسانی حقوق کے جو عالمی ادارے وہ تو رپورٹس دے چکے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ بتا چکے ہیں کہ وہاں پر قیامت صغریٰ برپا ہے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ کیوں نہیں کھلتی؟
کہ جی وہ بڑی منڈی ہے، وہاں پر ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں. مفادات، تو یار جن کے ویسٹرن انٹرسٹ اور بڑی منڈی ہے، وہ نریندرا مودی آج کل مجھے تو نہیں وہ اس طرح وہ پھدکتا نظر آ رہا جیسے پہلے، اس لیے کہ ان کے بھی معاشی جو اشاریہ وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی اندرونی طور پہ وہ انتشار سے دو چار ہوتے ہیں، اندرونی طور پہ ان کے حالات دگرگوں ہوتے ہیں، وہ ایک نئی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس، پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹ اور اداروں کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری صرف ان کی نہیں ہے کہ یہ جو حالات بننے جا رہے ہیں اس میں سب کو الرٹ ہونے کی، میڈیا کی اپنی ذمہ داری ہے. ہمیں بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب یہ جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر مشکوک لوگ ہیں یا مشکوک چیزیں ہیں ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی جب جنگ ہوتی ہے، یہ وہ جنگ جو سرحدوں پہ ہوتی ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. یہ ایک انجانا دشمن ہوتا ہے، اندیکھا دشمن ہوتا ہے کہ یہ جو پیٹر صاحب آئے، کہاں سے آئے، کیوں کر آئے، اور اب یہ سارے شواہد موجود ہیں. معید یوسف صاحب تو بڑے کلیئر ہیں، لیکن معید یوسف صاحب کا امتحان شروع ہے کہ بات یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عالمی اداروں کے اندر ہم یہ کشمیر کا ایشو نہیں ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں. کوئی حرکت میں نہیں آتا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اسی طرح کی ریزولوشن مشرقی تیمور پہ ہیں، سوڈان پہ ہیں، ایریٹریا پہ ہیں، وہاں پر تو کچھ نہیں، لیکن فلسطین اور کشمیر پہ انہوں نے اس لیے نہیں کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس صورتحال کے اندر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک آپ نے سٹانس لیا ہے اور سٹانس پاکستان کے مفاد میں لیا ہے. ہم اب غیروں کی لڑائی نہیں لڑ سکتے، نہ ہم اس کے مرہون منت ہو سکتے ہیں. 60-70 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اتنا بڑا نقصان کیا ہے، اور یہ انہی لوگوں کی وجہ سے تھا جو امریکہ سے بہت زیادہ مرعوب تھے. ٹھیک ہے، اہم سوال یہ ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا؟ ثبوت تو ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر صاحب. دنیا کے منصف، امن کے ضامن اور بھارت کے مقاصد کہاں ہیں یہ سب؟ دیکھیے، دنیا کی آنکھیں کھولنے کی آپ فکر نہ کریں، آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اچھا، دیکھیے جب آپ باہر ڈوسیر دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ اس کو پڑھتے ہیں اور سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ آپ کے ڈوسیر سے یا آپ کی پریس کانفرنس سے شیپ نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے پالیسیز بنتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. پاکستان کے خلاف ڈوسیر جس طرح ہم بھیجتے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں. ہمیں یہاں پتہ نہیں لگتا، لیکن وہ ڈوسیر جاتے ہیں اور ان کے ڈوسیر بھی وہ پڑھتے ہیں اور سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. لہٰذا جو یہ کامیابی ہوئی ہے ہمارے ہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اور متعلقہ اداروں کو، وہ اس سے ہمیں یہ مقصد نہیں ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی اس پہ کیا ایکشن لے گی. ہمیں کوئی امید نہیں کرنی چاہیے. بین الاقوامی کمیونٹی سے آپ کو کوئی امید نہیں کرنی چاہیے، اور انڈیا سے یہ امید کرنی چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا. یہ تو اپنی جگہ رہ گیا. اس کا جو سگنیفیکنس ہے کہ انہوں نے پکڑ لیا اور ٹریک کر دیا، لنک کر دیا، اس کا جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ امپریشن ختم ہو گیا کہ آپ پاکستان میں ٹیررزم کا واقعہ کیجئے اور آپ نکل سکتے ہیں. اس سے آپ نے وارن جو ہے کر دیا ہے جو آئندہ اس قسم کی حرکت کو پلان کر رہے تھے. سائبر حملے بھی بہت ہوئے تھے اس دن، معید یوسف صاحب بتا رہے ہیں، اور ہم نے اس پر بھی کنٹرول کر لیا، اور اسی کے نتیجے میں ہم پہنچ سکے ہیں اس نیٹ ورک